آج جو میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت وہ 7 کوالٹیز 7 ایٹریبیوٹس آف این انٹیلیجنٹ پرسن، 7 ایسی کوالٹیز، 7 ایسی صفات جو ایک عقل مند انسان کے اندر ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے. یعنی یہ 7 صفات جن کا تذکرہ میں اپنے آج کے اس سیشن میں کروں گی، وہ اس شخص کی صفات ہیں جو عقل مند کنسیڈر کیا جاتا ہے. وہ کون سی صفات ہیں؟ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو 7 صفات ہیں، یہ جس شخص میں ہوں گی وہ عقل مند انسان کہلاتا ہے. پہلی صفت جو ایک عقل مند انسان کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب سوچتا ہے دوسروں کے لیے وہ بہترین بات، بہترین خیال، بہت پازیٹیو سوچتا ہے، بہت اچھائی، لوگوں کے لیے اچھائی جو ہے وہی اپنے ذہن میں لے کر آتا ہے اور خیر اور برکت صرف لوگوں کے لیے سوچتا ہے. آج اگر ہم سوچیں تو امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہم ایک اپنی سوچوں کا خیال نہیں رکھتے. سوچوں کا خیال نہ رکھنے سے ہمارے معاشرے میں اس قدر انتشار پھیل رہا ہے اور ہر انسان جو ہے وہ ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہے. جب ہم اپنی سوچوں کا خیال رکھتے ہیں، سوچیں جو ہیں وہ بیج ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، تو یہ جو بیج ہم جب پازیٹیو بوتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر بہترین اور خوبصورت پھلدار درخت لگتے ہیں. ان سوچوں کی وجہ سے ہماری زندگیاں، ہمارے آنے والا وقت، ہمارے تمام مسائل جو ہیں وہ حل کی طرف جاتے ہیں. تو سوچ چاہے اپنے لیے سوچیں، چاہے آپ دوسروں کے لیے. وہ لوگ، وہ انسان جو دوسروں کے لیے صرف اور صرف خیر سوچتا ہے، امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک عقل مند انسان ہے. یہ ایک عقل مند انسان کی صفت ہے جو دوسروں کے لیے جب سوچے گا اچھا سوچے گا. دوسری اہم چیز، انفارچونیٹلی جس قسم کے دور میں ہم، جس نفسا نفسی کے عالم میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ فوکس نہیں ہوتا کہ ہم ترقی کر لیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، دوسروں کے لیے نیگیٹو تھاٹس یعنی دوسروں کو نقصان کیسے پہنچایا جا سکتا ہے. تو جو دوسری کوالٹی ہے یا دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ جو انسان عقل مند ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچتا. اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کی سوچ جو ہے وہ لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہو. یعنی آپ کا کوئی بھی عمل، آپ کی کوئی بھی سوچ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اور ان جنرل لوگوں کے لیے جو ہے وہ پازیٹیوٹی کا باعث بنے، آسانیوں کا باعث بنے. یہ ایک دوسری کوالٹی ہے جو ایک عقل مند انسان میں ہوتی ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرے، یعنی کوئی بھی آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے رشتے ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، آپ کے کلیگز ہو سکتے ہیں. یہ تیسری کوالٹی ہے ایک ایسے انسان، ایسے عقل مند انسان کی جو اس کو عقل مند بناتی ہے. وہ یہ کہ کوئی انسان اگر آپ کے لیے چھوٹا سا بھی اچھی گڈنس کرتا ہے نا، کوئی اچھا عمل کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی آپ کو فیور دیتا ہے، تو آپ اس چھوٹی سی چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. آپ اس چھوٹی سی چیز کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس شخص نے چھوٹا سا عمل کیا مگر آپ اس کو اس کی نیکیوں میں بہت زیادہ شمار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو عقل مند کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں. مثلا فار ایگزامپل، میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں اگر بیوی آپ کے لیے کوئی چھوٹا سا کھانا، ناشتہ بناتی ہے، بڑی ایفرٹ کر کے ناشتہ بناتی ہے، اور آپ اس کو جواباً بہت اپریشیٹ کریں، اس کو ایکنالج کریں، اس کو یہ بات بتائیں کہ آپ کا یہ عمل کتنا میرے لیے اہم ہے، تو یہ ایسا جو شخص ہوتا ہے. اینڈ وائس ورسا، اسی طرح سے اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کے لیے کوئی چھوٹی بات کرتا ہے، کوئی چھوٹی سی ایسی ایفرٹ کرتا ہے، تو آپ اس کا اگر اس کو زیادہ کنسیڈر کرتی ہیں اور آپ سمجھتی ہیں اور اس کو احساس دلاتی ہیں کہ آپ نے جو یہ کام کیا ہے یہ میرے لیے بہت بڑا ہے، یہ ایک عقل مند انسان کی نشانی ہے. تو یہ تیسری بات ہو گئی.
चौथी बात ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों को कम शुमार करें. यानी अगर आप किसी के लिए कोई नेकी कर रहे हैं, कोई भलाई कर रहे हैं, कोई अच्छाई कर रहे हैं, इन अ रिलेशनशिप कोई एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आप उस ज़्यादा से ज़्यादा करने पे बिलीव करें और उसको ये समझें कि जितना मैं ज़्यादा कर रही हूँ उतना वो कम है. यानी आप बहुत ज़्यादा अपने प्यारों के लिए एफर्ट करने के बावजूद भी ये समझते रहें कि ये मैंने कुछ भी नहीं किया. पांचवी जो सिफ्त है जो उन लोगों को, जो एक इंसान को अक्लमंद इंसान बना देती है, वो ये कि आप के पास अगर कोई शख्स इर्द गिर्द के लोग आते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, इवन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके हमसाए हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, जो ये सारे हमारे इर्द गिर्द के रिश्ते हैं. और तो और गैर कोई फ़कीर, कोई साइल आपके पास आए, तो आप इसको अपनी खुश नसीबी कंसिडर करें और अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे इस काबिल बनाया और मेरी इज़्ज़त इतनी लोगों के दिल में डाल दी कि वो ये समझते हैं कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, मैं उनके लिए आसानी का बायस बन सकता हूँ. अक्सर हमारे यहाँ घरों में ये देखा जाता है कि अगर हमारे पास कोई शख्स जो है एक से ज़्यादा बार कुछ मांगने के लिए आ जाए, अपनी आके मुश्किलों को बयान करना शुरू कर दे, कोई अपनी परेशानियों का हल चाहे कि आप आगे करें, तो हम अक्सर ये रवैया देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा झुंझला से जाते हैं और कहते हैं कि क्या मुसीबत है, हमारे पास क्यों अपनी मुश्किलें लेकर आते हैं, हम तो खुद अपनी मुश्किलों में घिरे पड़े हैं. तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स कि जिसके पास लोग अपने मसाइल लेकर आएं, अपनी परेशानियां लेकर आएं, तो आप ये कंसिडर करें कि अल्लाह की ज़ात ने आपको चुन लिया है. अल्लाह ने आपको चुना है इस बात के लिए कि लोग यानी उसकी मखलूक, उसके बंदे आपके पास आते हैं और अपने मसाइल के हल आपसे चाहते हैं, चाहे वो कैसा ही कोई मसला ना क्यों ना हो. तो जो लोग इस बात को अपनी खुशनसीबी समझते हैं कि अल्लाह के बंदे उनके पास आते हैं और वो फिर मदद करने के लिए तैयार रहते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मदद जो है वो पैसों से की जाए, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप किसी को कुछ दे के आप उनकी मदद करें. याद रखिए, अगर किसी की मदद करनी है तो कई दफ़ा एक मुस्कुराहट भी, एक अच्छा बोल भी आपका जो है वो किसी के लिए उनकी मदद हो सकती है, उनका दिन खूबसूरत गुजर सकता है. सो वो शख्स जब अल्लाह के बंदे उसके पास आते हैं, अपने मसाइल, अपनी परेशानियां, अपनी मुसीबतें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, वो शख्स अक्लमंद कहलाया जाता है. अल्लाह की बारगाह में कंसिडर किया जाता है अक्लमंद, जो ऐसे लोगों को अपने पास पाकर अल्लाह के शुक्र गुजारी में चले जाते हैं, सरसजदा बसजूद हो जाते हैं, सजदे में चले जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल समझा और तूने मेरे दर को इन लोगों के लिए खोल दिया. ऐसा इंसान अक्लमंद कंसिडर किया जाता है. सिक्स्थ क्वालिटी जो इंसान को, एक आम इंसान को अक्लमंद कर देती है, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक, वो शख्स जो हमेशा इल्म की तलाश में रहता है, यानी वो इल्म हासिल करने से थकता नहीं, या किसी भी पॉइंट के ऊपर आके वो ये नहीं सोचता, वो ये गुमान नहीं करता कि बस बहुत इल्म आ गया मेरे पास, बस अब मुझे और इल्म हासिल करने की ज़रूरत नहीं. वो तमाम लोग जो मुसलसल इल्म हासिल करते हैं, अपने इल्म के अंदर मज़ीद बेहतरी चाहते हैं कि उनको और से और जाने, जितना वो जानते हैं उसको कम समझते हैं और मज़ीद जानना चाहते हैं दीन के बारे में, दुनिया के बारे में, इखलाक के बारे में, मामलात के बारे में, एवरीथिंग. ऐसे लोगों को अक्लमंद कंसिडर किया जाता है. और सातवीं सिफ्त यानी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के मुताबिक, वो सातवीं सिफ्त जो एक आम इंसान को ख़ास और अक्लमंद इंसान बनाती है, वो बहुत ही खूबसूरत है.
اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو یقین کیجئے کہ وہ لوگ جو مشکلوں کا شکار ہوتے ہیں اس دنیا میں، وہ جو مفلسی کا شکار ہوتے ہیں اس دنیا میں، جو دنیاوی آفات، پریشانیاں اور جو مسئلے مسائل دنیاوی لحاظ سے، کبھی فائنینشل، کبھی مال اولاد کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے جو کسی کرب کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر راہ خدا میں اگر مشکلات ان کو آ جائیں، یعنی فقیری آ جائے یا اور کوئی مسئلے مسائل آ جائیں، تو وہ اس کو پسند کرتے ہیں. یعنی حق کی راہ میں اگر کھڑے ہو کر کوئی ایسی مشکل اور پریشانی آ جائے جو دنیاوی لحاظ سے مشکلات ہوتی ہیں، تو وہ ان مشکلات کو پسند کرتے ہیں نسبتاً ان آسانیوں کے، کہ جن آسانیوں کو اس طرح سے پایا جائے کہ آپ کو جھوٹ بولنا پڑے، آپ کو لوگوں کا حق مارنا پڑے، آپ بے شک آپ کے پاس مال و دولت ہو، آپ کے پاس دنیا کی تمام آسائشیں ہوں، مگر ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اگر غلط طریقہ استعمال کیا ہے، باطل طریقہ استعمال کیا ہے، اور آپ دنیاوی لحاظ سے آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت، مال، بچے، اولاد، گھر کا سکون اور یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اگر وہ صحیح راہ پہ چل کر نہیں آئیں تو جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ ترجیح دیتا ہے ایسی زندگی گزارنے پر کہ جہاں پر بے شک مفلسی ہو، چاہے وہاں پر بے شک مشکلات ہوں، جہاں پر بے شک آسانیاں نہ ہوں بلکہ صعوبتیں ہوں، مگر وہ ان صعوبتوں کو ترجیح دے گا، پریفر کرے گا ان آسانیوں کے بدلے میں، کمپیریزن میں، کہ جہاں پر آپ کو باطل کے رستے پہ، جھوٹ کے رستے پہ، لوگوں کے دل دکھانے کے رستے پہ، لوگوں کا حق ان سے لینے کے رستے پہ چل کے اگر آپ کو وہ آسانیاں ملی ہیں. تو عقل مند شخص وہ ہے جو لو پروفائل رہے مگر اس کو پتا ہو کہ وہ حق کے راستے میں چل کر اس جگہ پر پہنچا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو. جیسا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک خوبصورت جملہ، بارہا میں اس جملے کو اپنے ان سیشنز کے اندر شیئر کرتی ہوں. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے، دعائے عرفہ کا جملہ ہے کہ جس نے اللہ کو پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے اللہ کو کھویا اس نے کیا پایا. سو یہ وہ 7ویں کوالٹی ہے آف اے مومن، آف اے مسلم، آف اے ہیومن. انسانوں کی، مومنین کی اور مسلمانوں کی یہ وہ خاص کوالٹی ہے جو ایک عام انسان کو عقل مند، انٹیلیجنٹ انسان جو ہے وہ بنا دیتی ہے. یہ وہ 7 کوالٹیز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان جو کی ہیں، یہ امام علی رضا علیہ السلام کی بتائی ہوئی کوالٹیز ہیں. یہ باتیں شیئر کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب ہم ایسی تعلیمات جو ہمیں گھرانہ اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں، یہ ایک ایسا علم کا نور اور خزانہ ہے کہ اس کو جتنا بانٹتے ہیں یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار کرے، ایسے لوگوں میں ہمیں شامل رکھے کہ جو اللہ کی نظر میں عقل مند لوگوں میں کنسیڈر ہوں، جو ایسے لوگوں میں کنسیڈر ہوں جو تقویٰ و پرہیزگار رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں میں کنسیڈر ہوں جو اللہ کو محبوب ہوں، جن کو اللہ حبیب رکھے. ایسے لوگوں میں ہمارا شمار کرے کہ ہم ہر اپنی زندگی کا لمحہ قربتاً اللہ گزاریں. اپنا بہت خیال رکھیے، مگر اپنا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی سوچوں کا خیال رکھیں. ہمیشہ ہم نے بچپن میں اپنے ماں باپ سے یہ بات سنی، اپنے بزرگوں، اپنے استادوں سے یہ بات سنی کہ بیٹا سوچ کر بولنا چاہیے. اگر میں یہ بات کہوں تو یہ بالکل درست ہوگی کہ ہمیں سوچ کر سوچنا چاہیے. بہت اپنی فکروں کا، اپنی سوچوں کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ